تو عمران ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم ہے اس میں انہوں نے ایک اپنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی، اس کو یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ڈالا، اور اس ویڈیو کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ ویڈیو کے کنٹینٹس یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں۔ رائے قائم کرنا ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ یہ رائے قائم کرتے ہوئے یہ ریڈ لائن کراس کریں گے، اس میں کوئی ایلیگیشن اس طرح سے نہیں ہے جس کی پولیٹیکل نیچر ہو، اس کی پوری ان کے کنٹینٹ کی اگر آپ اس کو پوری طرح سے اس ایف آئی آر کو پڑھیں گے تو وہ اس کے اوپر ریپروڈیوس ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی پر، اور جو انہوں نے کہا وہ انتہائی آبجیکشنیبل، قابل اعتراض، اور وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے کہ جس پہ آرٹیکل 121 اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ آرٹیکل 121A پی پی سی کا سیکشن 121A اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور یہ آرٹیکل 19A فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر پرووائڈڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، مقدمہ درج تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کل رات سے یہ شور مچایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھل رہے ہیں۔ ہم نے اپنا موقف کل رات کو ہی دیا کہ وہ اسلام آباد سے گرفتار نہیں کیے گئے، ان کو اٹک سے جو کہ پنجاب کی حدود کے اندر فال کرتا ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جہاں کی یہ جورسڈکشن ہے ان کا ہمارے پاس کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم عدالت کی حکم عدولی کبھی نہیں کر سکتے، عدالت کے حکم کو ہم بالکل اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے۔ اب جب یہ صورتحال تھی تو اس میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو رول آف لا ایک چیز کا نام ہے، کوئی شخص بھی ابو دا لا نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، قابل گرفت ہے، کوگنیزیبل ہے، تو یہ کوئی ایک ایسی شخصیت کہ کیا ان کے خلاف وہ ابو دا رول آف لا ہیں، ان کے خلاف پرچہ ہو تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ قطعی طور پر نہیں۔ وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو اس صورت میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اب اگر اس کو یہ رنگ دے کر کچھ لوگ اپنا سیاسی تعلق دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وی آل نو، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایک جو پوزیشن ہوتی ہے، ایک جرنلسٹک پوزیشن ہوتی ہے، میں اس پہ کوئی قید نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنا اوپینین فارم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے اس پوری بات سے بائس ریفلیکٹ کرتا ہو، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بنے ہوں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پرووائڈ کرتے ہوں، آپ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا دھندا کرتے ہوں، آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کی جو بھی انپٹس آتی ہیں، آپ اگر ایک جرنلسٹ کی پوزیشن لیتے ہیں تو پھر آپ ایک پارٹی ورکر کی پوزیشن لیتے ہیں، یہ دو علیحدہ باتیں۔ اگر آپ ایز اے جرنلسٹ کرتے تو آپ کی وہ جو پوزیشن تھی جب آپ نے پہلے کچھ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ ان کے اوپر کو آبجیکشنیبل مٹیریل کے تحت اس وقت کے گورنمنٹ کے تحت پرچے درج ہوئے، تو آپ نے جسٹیفائی کیا، اور ایگزیکٹلی انہی لائنز پہ جسٹیفائی کیا کہ یہ جسٹیفائیڈ ایکٹس ہیں، یہ کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی کی ہے، یہ کیونکہ پی پی سی کی سیکشن 121 کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اور یہ جو ہیں معاملات سیڈیشن کے اور غداری کے آپ نے فتوے دیے ان جرنلسٹ کے اوپر، تو اسی لیے کل سے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ آپ کی اس پوزیشن کو اور اس پوزیشن کو ریلیٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے پوزیشن اختیار کی ہے وہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کی، جو وہ پوزیشن لے رہے ہیں اس لائن کو اپ ٹو کر رہے ہیں۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹیبلش دس فیکٹ پاکستان کے عوام الناس کے سامنے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ان اداروں کا جو کہ ٹی وی کے آگے آ کے بول نہیں سکتے، جو کہ اپنی بات نہیں کر سکتے، اب ان کا ویٹ اتنا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر آ جائیں اور وہ آ کے ان کا the one who is punching above his size وہ آ کے کہیں کہ یہ بات جو کر رہے ہیں غلط۔ بالکل یہ آزادی اظہار نہیں ہے۔ آزادی اظہار کا مطلب قطعی طور پہ میں خود I am an advocate for freedom of expression۔ freedom of expression ہر صورت میں تنقید کا حق، ہر صورت میں اپنی بات کہنے کا حق ہر صورت میں پاکستان کے شہریوں کو ہونا چاہیے، لیکن جب آپ وہ لائن کراس کر دیں
اور وہ لائن کون سی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ تنقید نہیں کر سکتے کسی ایسی پوزیشن سے کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں یا میرے پاس کوئی ایک ایسا عہدہ ہے یا میرے پاس کوئی ایک ایسی پوزیشن ہے, چاہے میں کسی جوڈیشری کے بینچ پہ بیٹھا ہوں, آپ کو حق حاصل ہے اگر آپ میری ذات پہ تنقید کرتے ہیں یا آپ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں. اگر میں پاکستان کی آرمڈ فورسز میں ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے تو اس کی بنیاد یہ کانسپائرنگ اینڈ میلائننگ اوفینس ہے, لا کہتا ہے کہ یہ اوفینس ہے, تو آپ کو کیسے چھوٹ دے دی جائے کہ آپ غیر قانونی اقدامات کریں اور آپ کو اجازت ملی رہے. اب جب یہ مجھے تھوڑی تشویش تھی, میں نے آپ سے کہا فرینکلی, میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تھوڑی تشویش تھی, تو میں نے جب پورا ریکارڈ ان کا چیک کیا تو مجھے کچھ عجیب و غریب حقائق میرے سامنے کھلے. اب اگر میں جواب دہ ہوں, میں اپنے معاملات کا جواب دہ ہوں, آپ اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں, ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں, تو پھر یہاں پہ سیکرڈ کاؤز نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کے پاس لائسنس ہے ٹو کل اینی ون, دیٹ از ناٹ دا کیس سر. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ خود بھی دیکھیں, پھر آپ کو اپنے کریڈینشلز بیان کرنے پڑیں گے. آپ کے اپنے کریڈینشلز میں بہت سارے جوابات ہیں جو دینے پڑیں گے. آپ کو بتانے پڑیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے گئے کانٹریکٹس فشریز ڈپارٹمنٹس کے کیسے لیے گئے, کروڑوں روپے ان کے اندر کیسے دیے گئے, بزدار سرکار کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے. یو ہیو ٹو ٹیل دیٹ سر. آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کروڑوں روپے کن اکاؤنٹس میں سے آئے اور کن اکاؤنٹس کے پاس گئے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ کیس ہے, اگر وہ سوال ہم سے ہو سکتا ہے, وہ جواب ہمیں ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, وہ جو منی لانڈرنگ کے بے بنیاد کیسز تھے, یہ تو بڑے کلیئر ایویڈنس کے ساتھ کیسز ہیں. تو پھر یہ صاحب بھی بتائیں آ کے کہ یکدم ان کی جو مالی صورتحال تھی وہ کیسے اتنی بلند ہوئی کہ وہ ایک بڑے صاحب جائیداد بھی بن گئے اور کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں, اور وہ ان کی تفصیلات جو ہیں ہوش ربا تفصیلات ہیں, وہ اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں. یعنی ان کے پاس ایک لاہور کی ایک بڑی پوش ایریا کے اندر گھر ہے, سورس ان نون ہے, چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے, اٹس اے ہیوج ولا, بنگلو ہے, وہ کوئی 4-6-8 کنال پر محیط ہوگا غالباً, جو تفصیلات میرے پاس آئی ہیں. irregular ہے, اس کا سورس آج تک کلیئر نہیں ہے. who knows where it has come from, کس کے پیسے کے ساتھ وہ بنا, کوئی ڈکلیئرڈ انکم کی کوئی ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیان کر سکے. ان کے ٹیکس ریکارڈز یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے کہ وہ کیسے یہ کر سکیں. سو میننگ بائی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی یا اس بات پر کہ ان کا کوئی ہمارے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں. نظریاتی اختلاف کو برداشت کرنا جمہوریت کا حسن ہے, وہ مجھ سے کریں, لیکن ملائن کر کے آرٹیکل 19A کی صریحاً خلاف ورزی کرنی اور آرٹیکل 121A کے خلاف جانا, یہ دو بڑی عجیب باتیں. پھر میں نے ان کی وہ پوسٹ دیکھی جو وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اپنے یوٹیوب چینلز پر اور باقی چیزوں پر. اس میں وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ پالا ہم سے پڑا ہے, ہم بتائیں گے, ہم سے پالا پڑا ہے. ہمارے پاس تو یہ بھی ایویڈنس ہے, بڑی کلیئر ایویڈنس ہے ہمارے پاس, اس کے بڑے کریڈیبل انفارمیشنز آئی ہیں کہ یہ جس دن تاریخ دھرنا تھا, جس تاریخ کو عمران خان کا دھرنا تھا, یہ صاحب اس دن واقعتاً ایک کسی بیرونی سازش میں ملوث تھے. یہ اپنے دھرنے میں بیٹھ کے یہ کہتے پائے گئے, یہ سنا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں باہر سے کوئی فونے شونے آ رہی ہیں. یہ اس کے پروپوگیشنسٹ تھے. ایک بڑے معروف عالم دین کے ساتھ ان کی یہ ساری پوری بات چیت ہو رہی تھی, ایک بڑے معروف عالم دین کے ساتھ, اور یہ he was clearly saying کہ جی دیکھیں ہمیں باہر سے اطلاعیں آ رہی ہیں, ہمیں باہر سے کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے, ہمیں باہر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرنا اٹھا لیں, یہ حکومت جو ہے ٹوٹ جائے گی, اس کو جلدی ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ اتار لیے جائیں گے. تو اگر تو کوئی بیرونی سازش ہے, آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے بطور آپ کے, بقول آپ کے عمران خان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان پی ٹی آئی والے, اس عمران ریاض خان کو پی ٹی آئی والے کو, اور یہ جو سو کالڈ ان کی کہ میں ایک جرنلسٹک پوزیشن سے ہوں, تو وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ باہر والوں نے کہہ دیے کہ حکومت چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی, آپ دھرنا اٹھا کے چلے جائیں. اور یہ پاکستان کے بڑے معروف عالم دین کے ساتھ
یہ بات چیت یہ کرتے وہاں پہ سنے گئے, بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے, وہ لوگ خود آ کے ٹی وی پہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں سنی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گرفتاری پر اگر سارا پاکستان نکلے گا تو میرا خیال ہے کہ فواد ابھی کہہ رہے تھے سارا پاکستان نکلے گا. فواد صاحب, سارا پاکستان آپ نہیں ہیں. سارا پاکستان پاکستان کی افواج کے ساتھ, سارا پاکستان پاکستان کی حکومت کے ساتھ, پاکستان کی سالمیت کے ساتھ, پاکستان کے سفارتی تعلقات کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ, پاکستان کی سالمیت اور انٹیگریٹی کے ساتھ ہے. آپ کے اس بے بنیاد ایجنڈے پر نہیں ہے.